بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہودی کو تنہا مارنا۔ یہود کی ایک جماعت نے عورتوں پر حملے کا ارادہ کیا اور ایک یہودی حالات معلوم کرنے کے لیے قلعے پر پہنچا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں سے دیکھ لیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خیمہ کا کھونٹا اپنے ہاتھ میں لیا اور خود نکل کر اس کا سر کچل دیا اور اس کا سر کاٹ لائیں اور دیوار پر سے یہود کے مجمع میں پھینک دیا۔ وہ یہ دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم تو پہلے ہی سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو بالکل تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ ضرور ان کے محافظ مرد اندر موجود ہیں۔ کفار و قریش کو پڑے ہوئے 1 مہینے کے قریب ہو گیا۔ گزشتہ سال کی طرح بے نیل و مرام واپس ہونے کی ہمت نہ ہوئی۔ عمر بن عبدو جس کی پہلوانی کا ان میں ڈنکا بجا ہوا تھا مارا جا چکا تھا اور دور ہی سے مسلمانوں کی سنگ باری و تیر باری کی وجہ سے اور بھی کئی مشرک مر چکے تھے۔ سردی سخت پڑ رہی تھی۔ زاد راہ ختم ہو چکا تھا کہ اتنے میں قبیلہ غطفان کے ایک شخص جس کا نام نعیم بن مسعود تھا آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مسلمان ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا ہوں۔ میرے قابل کوئی خدمت ہو تو بتائیے اور حکم دیجیے کہ اس کو انجام دوں۔ چونکہ یہ نو مسلم تھے اور وہ تنہا تھے مگر ابھی تک ان کی قوم کو ان کے مسلمان ہونے کی اطلاع نہ ہوئی تھی، اس لیے تدبیر کے ساتھ غطفان و قریش اور بنی قریظہ میں سب میں تفرقہ ڈال سکتے تھے۔ چنانچہ مقتضائے امر اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت لے کر اول بنی قریظہ میں گئے اور یوں تقریر کی، اے اہل کتاب، تم نے بڑی غلطی کی کہ اہل مکہ سے میل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقص عہد کیا۔ تم کو تمہارے دوست نما دشمن نے امیدوں کا سبز باغ دکھا کر ایسا دھوکہ دیا کہ کہیں کبھی نہ رکھا۔ قریش اور غطفان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کیے بغیر واپس ہو گئے اور بظاہر ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ مدت سے بھار پڑے ہوئے اکتا گئے ہیں، تو تم دیکھ لو کہ مسلمانوں کا تمہارے ساتھ کس طرح نبھا ہوگا۔ ادھر سے فارغ ہو کر جب مسلمان تم پر چڑھیں گے تو تمہارا بیج بھی باقی نہ چھوڑیں گے۔ عقل مند ہو کر تم نے کیا حرکت کی کہ بغیر اطمینان کیے اپنی راحت اور امن کی گزران پر پانی پھیر دیا۔ بنی قریظہ یہ بات سن کر گھبرا اٹھے اور کہا کہ اے نعیم، جو ہونا تھا ہو چکا، اب بتاؤ کہ کیا تدبیر کریں۔ انہوں نے جواب دیا کہ تم اہل مکہ سے کہلوا بھیجو کہ اپنے چند سردار یا ان کی اولاد بطور رہن کے تم کو دے دیں کہ وہ تمہارے پاس رہیں، تاکہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا قصہ کریں تو اہل مکہ کو اپنے سرداروں کی حفاظت کے لیے مدد کو آنا پڑے اور جنگ میں مصیبت تنہا تمہارے اوپر نہ پڑے۔ اگر وہ منظور کر لیں تب تو سمجھو کہ وہ تمہارے دل سے خیر خواہ اور برے وقت کے ساتھی ہیں، اور اگر نہ مانے تو جان لو کہ وہ تمہارے دل سے ساتھی نہیں، اس وقت صرف اپنا مطلب نکالنے کو تم سے میل کر گئے ہیں۔ یہ بات بنی قریظہ کے دل کو لگی اور وہ ایسا کرنے پر پختہ ہو گئے۔ اس کے بعد نعیم بن مسعود قریش اور بنو غطفان میں آئے اور ہر ایک سے اپنا خیر خواہ ہونا ظاہر کر کے کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ یہود بنی قریظہ در پردہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل گئے۔ آخر اہل کتاب ہیں اور مدینہ میں ان کو رہنا ہے۔ باہر کے پردیسیوں کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ بگاڑنا ان کی عقل اور دور اندیشی کے بھی خلاف تھا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہلا بھیجا کہ ہمارا دل تم سے جب صاف ہوگا جب تم قریش میں سے کچھ سردار گرفتار کرا دو اور تدبیر کے ساتھ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ اگر یہ خبر صحیح ہے تو چند دن میں ان کی تم سے درخواست ہوگی کہ اپنے سردار ہمارے پاس بھیج دو، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے آدمی خائن قوم کے حوالے کر دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا خون بہائیں اور ہم کو محض خجالت حاصل ہو۔ نعیم کی یہ تقریر سن کر اہل مکہ کے دلوں میں قریظہ کی طرف سے بدگمانی پیدا ہو گئی اور انہوں نے چاہا کہ قبل از وقت یہودیوں کی جانچ کریں، اس لیے اسی دن کے ہفتے کی شب تھی ان کے پاس پیغام بھیجا کہ اے بنی قریظہ، تم دیکھ رہے ہو کہ ہمیں میدان میں پڑے ہوئے عرصہ ہو گیا، سامان رست ختم ہونے کو ہے اور جنگ کی نوبت نہیں آئی، اس لیے اپنا وعدہ پورا کرو اور صبح کو آمدگاہ کارزار ہو کر ہمارا ساتھ دو کہ تم اندر سے اور ہم باہر سے مسلمانوں پر یکدم یورش کریں اور ان کا کام تمام کر کے فارغ و مطمئن ہو بیٹھے۔
قریظہ نے اس کا جواب کہلا بھیجا کہ کل ہفتہ ہے اور تم کو معلوم ہے کہ یہ قابل عظمت دن ہمارے مذہب میں عبادت کا ہے، جنگ کا نہیں، اس لیے صبح ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اپنے اطمینان کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنے چند سردار یا ان کی اولاد بصورت رہن ہمارے حوالے کرو تاکہ اپنے اوپر مصیبت پڑنے کے وقت ان کی وجہ سے تمہاری آنت کا ہم کو وثوق رہے۔ قاصد نے یہ پیغام قریش اور غطفان کو پہنچایا تو ان کی بدگمانی پختہ ہو گئی کہ نعیم کا خیال بالکل صحیح ہے، اور صاف انکار کہلا بھیجا کہ ہم اپنا کوئی ساتھی تمہارے حوالے نہ کریں گے۔ بنی قریظہ نے یہ جواب سنا تو ان کی بدگمانی بڑھی اور کہنے لگے کہ نعیم نے واقعی سچ کہا تھا۔ الغرض اس تدبیر سے دونوں میں اچھا خاصا بگاڑ ہو گیا اور ایک دوسرے پر اعتماد نہ رہا۔ جاڑے کا موسم تھا، سردی اپنے شباب پر تھی، ٹھنڈی ہوا ریت کو بارود بنا کر کفار کے جسم چھید رہی تھی۔ اونٹ گھوڑے سردی کی شدت اور بھوک پیاس سے مر رہے تھے۔ بہادروں کا خون تو گرم تھا مگر جسم شدید سردی سے سکڑے ہوئے تھے۔ مسلمان جان کی بازی لگائے اپنے مورچوں پر ڈٹے ہوئے تھے۔ اس دوران میں نہ انہیں دن کو راحت ملی تھی نہ رات کو آرام، وہ مسلسل جاگ رہے تھے۔ ان کی زبانیں قرآن کا ورد کر رہی تھیں، ہاتھ میں تلواریں تھیں، پیٹھ پر ڈھالیں تھیں، کندھوں سے کمانیں لٹک رہی تھیں، دل اللہ کی یاد سے مسرور تھے۔ جزاک اللہ۔